الرحمن السلام علیکم دوستو۔ ناول عشق ایک تمنا، مصنفہ مومنہ شاہ، قسط نمبر 5 اور 6۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میر عالم خان کا سوچ کر برا حال تھا۔ وہ یہ سوچ کر تھک چکے تھے کہ کیا ان کو گورا قبرستان جانا چاہیے، کیا پتہ اس لڑکی کی کوئی سازش ہو، یا پھر یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس سے ہاتھ ملا لینا فائدہ مند ثابت ہو۔ وہ اپنی الماری سے بلیک ہوڈی نکال کر اسے کچھ لمحے تکتے رہے اور پھر ایک نتیجے پہنچ کر انہوں نے وہ ہوڈی پہنی اور اپنی گاڑی لے کر تنہا روانہ ہو گئے۔ وہ جب قبرستان پہنچے وہاں سے اندھیرا تھا۔ وہ عیسائیوں کا قبرستان تھا، اکا دکا دور دور جلتی روشنیاں وہاں ہلکا ہلکا اجالا دیتی۔ وہ قدم قدم چلتے قبرستان کے بیچوں بیچ آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یکدم کسی نے ان کی آنکھوں پہ ٹارچ ماری تھی۔ ٹارچ کی روشنی سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ دھرا تھا۔ امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے۔ وہ ٹارچ بند کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے مقابلے کھڑے ہو کر وہ لب دبا کر مسکرائی تھی۔ مطلب کھینچ لایا ہے، نہیں تو تمنا نہیں تھی تم سے دوبارہ ملنے کی۔ میر عالم نے سنجیدگی سے کہا، سوچ لو آج کا سودا اس دن کے سودا سے کئی زیادہ مہنگا ہے۔ وہ اس کے مزید قریب آئی تھی۔ بے فکر رہو، کرسی خطر کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، جان بھی۔ وہ پرسرار سے مسکرائی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اتنا بھی بے وقوف نہیں، جان نہیں رہ گئی تو کرسی کا کیا کروں گا۔ وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ پھر تو سمجھ گئے کہ تم گئے۔ اچھا ایسی بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی دور تمہارے بلانے پہ بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے آیا ہوں؟ وہ انسا تھا، امپریسو، پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی احتیاطی تدابیر آج کام آنے والی ہیں۔ مالک شاہ، میرا قطر الیکشن کے دنوں میں وہ اصل مدعے پہ آئے تھے۔ مجھے بھی بے وقوفی ہی لگی تھی، پر کیا کیا یہ حقیقت تو یہی ہے۔ شعلہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، پر اس وقت ہر شخص کی زبان پر وہ ہے، اس کی ناگہانی موت ہے۔ ایسے میں میرا اس سال الیکشن جیت پانا ناممکن ہے۔ میر عالم نے پریشانی سے کہا، تو ایسا کچھ کر جاؤ کہ اس سال کے الیکشن تم ہی جیتو۔ وہ مسکرائی تھی۔ مطلب؟ نہ سم سے پوچھا گیا۔ مطلب یہ کہ کچھ ایسا جو سب کی توجہ تمہاری جانب مبذول کرا دے۔ اس کا لہجہ اب بھی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسا کیا کروں؟ انہوں نے پوچھنا بہتر سمجھا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا؟ وہ بگڑے تیوروں سے سمیت گویا ہوئے۔ اس سے پہلے کہ تم میری بات کا کوئی اور مطلب نکالو، میں بتا دوں، مجھے طاقت، شہرت، پیسہ چاہیے اور تمہیں حکومت۔ وہ ہاتھ اٹھا کر گویا، پھر یہ سودا تو میرے لیے گاٹھے کا ہی ہوا۔ میر عالم نے تیور چڑھا کر کہا، وہ کیسے؟ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ تم سے شادی کر کے میرے کوئی پر تو نہیں لگ جائیں گے کہ مجھے کوئی حکومت پلیٹ میں سجا کر میرے سامنے رکھ دے گا؟ اس نے حقیقی کہا، پر اگر میرے پاس ایسے راز ہوں ثبوتوں سمیت جن سے سب بدنام ہو جائیں تو۔ وہ اس کے برابر سے نکل کر گاڑیوں کی سمت گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ تو تم وہ راز اور وہ تمام ثبوت بیچ دو مجھ پہ۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ ان کی گاڑی کے بونٹ پہ چڑھ کر بیٹھی تھی۔ نہ، مجھے صرف پیسہ نہیں چاہیے۔ وہ سر کو نفی میں ہلا گئی۔ تم سے شادی نہیں کر سکتا میں۔ انہوں نے نگاہ چرا کر کہا، کیوں؟ بتا نہیں سکتا؟ ٹھیک ہے، کل دوپہر تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اس کی گاڑی سے اتری تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یاد سے کل تک اپنے کو جواب دے دینا اسی نمبر پہ جس سے میں نے میسج کی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ اب اگر تو جواب نہ دے گا تو پھر دوسری پارٹی کے بندے سے رابطہ کرنے کا ہے نا۔ وہ بند اس لہجے میں کہتی اپنی ہیوی بیگ پہ بیٹھی تھی۔ تم اس پہ جاؤ گی کیسے؟ میر عالم کے منہ سے سوال نہ چاہتے ہوئے پھسلا تھا۔ جیسے آئی تھی وہ ہیلمٹ پہن کر گویا ہوئی اور زن کر کے اس کی آنکھوں سے لمحوں میں اجڑ ہوئی تھی۔ بھابھی دیر ہو گئی آج بہت، رہنے دیں ناشتہ۔ وہ جوتے پہنتے ناشتہ کرنے سے منع کرتی اٹھی تھی۔ چائے ہی پی لو کم از کم۔ انہوں نے چائے کپ میں اڑی۔ نہیں بھابھی۔ وہ نفی میں سر لاتی صوفے پہ پڑا اپنا بیگ اٹھا کر کندھوں پہ ڈالتی گھر سے نکلی تھی۔ بہت جلدی کرنے کے باوجود بھی وہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچی تھی۔ وہ ہڑبڑاتی جیسے کیبن کا ڈور کھول کر اندر گھسی تھی۔ حیدر جو سر تھامے بیٹھا تھا، کل رات وہ سویا نہیں تھا اور اس وقت اس کا دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ حیدر نے تیش کے عالم میں سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا گر جا تھا۔ صابری کی جان حلق میں آ کر پھنسی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ صابری کی زبان سے ایک حرف بھی نکلنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ آپ سے پہلے میں یہاں پہنچا، انتظار کر رہا ہوں کہ آپ محترمہ آئیں گی تو کام ہوگا۔ وہ اس پہ گرج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب منہ سے کچھ پھوٹیں گے بھی آپ؟ وہ اس کے قریب آ کر گھر رہا تھا۔ صابری اس سے دور ہونے کے چکر میں دیوار سے چپک کر رہ گئی تھی۔ سوری، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سوری سے جو میرا نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو جائے گا۔ حیدر اب بھی گرج رہا تھا۔ مجھے ابھی اس وقت کافی بنا کر دو۔ اسے گھور کر گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہوتے گرتی پڑتی کچن میں گھسی تھی۔ حیدر گہرا سانس لیتا اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔
وہ کافی پھیٹ رہی تھی پر اس کے ہاتھ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں ناکام تھے۔ وہ کافی کا مگ چھوڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے کافی کو تیار کیا اور پھر ہمت کر کے اس کو کافی دینے گئی۔ وہ اب بھی ویسے سر تھمے بیٹھا تھا۔ اس نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیر کر اس کو پکارا، سر کافی۔ اس نے دھیرے سے کافی کا مگ اس کے آگے رکھا۔ دے دینا کافی، اب پیچھے ہٹے۔ اس کے جھڑکنے پہ وہ خجل سی ہوتی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی تھی۔ پلیز نکال کر پہلے خود اچھے سے دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے سر پر جا کر کھڑا ہونا پڑا۔ سر، وہ آج کا شیڈیول بتا دوں آپ کو؟ اسے سمجھ نہیں ہے بات کا آغاز کیسے کرے، اس لیے پہلے اجازت لینا اسے بہتر لگا۔ حیدر نے کافی پیتے اسے اجازت دی۔ سر، آج 10 بجے کانفرنس روم میں آپ کے پورے سٹاف کے ساتھ میٹنگ، اور ٹھیک 12 بجے قریب آپ کو کمپنی کے نئے انویسٹر سے ملنا ہے۔ پھر 2 بجے آپ کا لنچ ہے میر عالم خان کے ساتھ۔ انہیں اپائنٹمنٹ لیا تھا۔ اس کے بعد بس چند پلانس ہیں جو ریڈی ہو جائیں گے، ان کو اچھے سے چیک کر کے سائن آؤٹ کرنا ہے۔ اس کی میر عالم کے ساتھ اپائنٹمنٹ لینے والی بات پہ ماتھا ٹھنکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کپ اٹھاتی جائیں۔ جو جھٹ کپ اٹھانے کو جھکی تھی، اس کا کاسنی آنچل جو اسے کندھوں پہ پھیلایا تھا وہ اڑ کر حیدر کے چہرے پر جا کر پڑا تھا۔ اس کے دوپٹہ سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو حیدر کے حواس پر چھائی تھی۔ وہ کپ لے کر کپ کی جا چکی تھی اور اس بات سے انجان تھی کہ اس کا آنچل کسی کے دل پر کیا کارروائی کر گزرا تھا۔ وہ کپ کچن میں رکھنے چلی گئی تھی اور حیدر کی لمحوں تک اپنی جگہ سٹل اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ مصطفیٰ لنچ کا اپائنٹمنٹ لے لیا حیدر کے ساتھ؟ تم نے؟ میر عالم خان نے فائز اڑتے پڑتے پوچھا۔ جی، اپائنٹمنٹ لے تو لیا، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ لنچ کرنے کو کون ایسے کرتا ہے؟ عالم اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بہت غلط کرتا ہے، کرنا چاہیے نا ایسا۔ حیدر اب بچہ تو رہا نہیں، اس کی اپنی ایک پروفیشنل لائف ہے اور میں نہیں چاہتا میرے بھائی کا شیڈول میری وجہ سے خراب ہو اور اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ میر عالم نے تمام کاغذات مصطفیٰ کی طرف بڑھائے۔ آپ کی لاجکس۔ وہ پیپر تھام کر ہنسا تھا۔ ویسے آج ظہر کے بعد مالک شاہ کا جنازہ ہے، مصطفیٰ نے اسے یاد دلایا۔ میں تب تک خود کو فریغ کر لوں گا، عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مصطفیٰ کی بات پہ میر عالم نے اسے بغور تکا۔ مصطفیٰ، اگر میں کہوں کہ میں شادی کر رہا ہوں تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ مصطفیٰ نے میر عالم کے چہرے پہ ایک کھوجتی سی نظر گھمائی تھی۔ میں بہت اچھا محسوس کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں ایسی لڑکی ہے جو دوسری طرف آپ سے لالچ بھری محبت نہ کرے بلکہ بے غرض محبت کرے۔ اس کی بات پہ میر عالم کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ تم واحد شخص ہو مصطفیٰ جو مجھ سے بے غرض پرخلوص محبت کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تم جتنا پرخلوص ہو سکتا ہے۔ میر عالم کے لہجے میں مان تھا۔ مصطفیٰ مسکرایا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ لنچ کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینے کی کیا ضرورت تھی بھیا؟ حیدر نے پانی کا گلاس گول گھماتے کہا۔ میں تمہاری مصروفیت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں مجھے۔ حیدر جھمپا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ میر عالم نے سنجیدگی سے اسے خبر۔ نو، پاگل نہ بنے بھیا، اچھی خاصی زندگی کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ حیدر نے شدت سے اسے روکنا چاہا۔ لڑکی اچھی ہے، میر عالم نے جانے یہ کس دل سے کہا تھا۔ ہاں بھیا، شادی سے پہلے سب بہت اچھی ہوتی ہیں۔ حیدر نے تنفر سے کہا۔ تمہارے اور درفشاں کے درمیان کوئی پرابلم بھی ایک انتہائی چھوٹا لفظ ہے، حیدر نے چاول پلیٹ میں نکالتے کہا۔ ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ میر عالم نے کھانا چھوڑ کر حیدر کو تکا۔ حیدر نے سرد سانس خارج کر کے ساری بات بتائی۔ میر عالم کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میر عالم نے پوچھا۔ آف کورس انسان، مجھے بھی خواہش ہے کہ میرے بھی بچے ہوں۔ حیدر نے تپ کر کہا۔ اگر تم کہو تو میں سمجھا کر دیکھو۔ رہنے دے بھیا، آپ سے بدتمیزی کرے گی کوئی بات نہیں کر لے، پر میں ایک بار بات ضرور کروں گا۔ میر عالم نے پرسوچ لہجہ میں کہا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ وہ ٹھنڈے لہجہ میں گویا ہوا۔ میں کل نکاح کروں اور میں چاہتا ہوں کل تم سب کو گھر لے آؤ میرے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہم اوکے۔ وہ مسکرایا اور پھر باقی کا کھانا ان دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ اس کا میسج ملتے ہی وہ موبائل بیڈ پہ پھینک کر دلکشی سے مسکرائی تھی، پر اس کی مسکراہٹ بے حد پر اسرار سے تھی۔ رقیہ، رقیہ، وہ مسرور سے رقیہ کو پکار رہی تھی۔ رقیہ ہانپتی کانپتی اس کے حضور حاضر ہوئی۔ جی بی بی۔ رقیہ نے سر جھکا کر کہا۔ جاؤ شیلا سے کہو آج شام تک میری وہ خاص پوشاک تیار کر دے، اس نے ایک شان سے کہا۔ عجیب تھی وہ بھی بہت، کبھی کبھی اس کا لب و لہجہ سڑک چھاپ ہو جاتا اور کبھی کسی ریاست کی شہزادی کی طرح وہ طرز تخاطب رکھتی، پر ایک چیز ہمیشہ اس کی شخصیت کا خاصہ رہی، بات وہ جیسے بھی کرتی پر انداز و اطوار سے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہی لگتی تھی۔ شیلا 1 گھنٹے بعد ہی اس کی پوشاک لے آئی تھی۔
کیسا لگا آپ کو؟ شائلہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ شاندار، بہت خوب۔ وہ لباس پہ اپنا ہاتھ پھرتی دلکشی سے مسکرائی تھی۔ آپ کسی تقریب میں جا رہی؟ نہیں، شادی کر رہی ہوں آج میں۔ شائلہ چونکی تھی۔ کس سے؟ میر عالم خان سے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ماشاء اللہ، ہمیشہ خوش رہیں، پر ایک بات کہوں، اپنی شادی کے دن سیاہ لباس پہننا کچھ ٹھیک نہیں۔ شائلہ نے کچھ جھجک کر کہا۔ کیوں، شادی کے دن لوگ سیاہ لباس نہیں پہنتے؟ شعلہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اچھا شگون نہیں مانا جاتا، اس لیے لوگ دلہن نہیں پہنتی۔ شائلہ، اب یہ باتیں پرانی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ لباس کو ایک بار پھر دیکھنے لگی تھی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی، میں چلتی ہوں۔ شائلہ کب کی جا چکی تھی اور وہ اب بھی پر اسراریت سے اس لباس کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح کہاں کرو گے مجھ سے؟ وہ اپنے بستر پہ لیٹی موبائل کان سے گیا۔ میر عالم سے مستفسر ہوئی۔ پوچھ تو ایسے جیسے محبت کی شادی کر رہا ہوں تم سے، میر عالم نے سرد لہجہ میں کہا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے تو بس پوچھا کہ نکاح جہاں ہوگا وہاں میں پہنچ جاؤں گی۔ میرے گھر میں ہوگا نکاح؟ عالم نے سنجیدگی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ کروٹ کے بعد لیٹتی مسکرائی۔ ٹھیک ہے، مجھے ضروری کام ہے، میر عالم نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی، اور وہ کئی لمحوں تک موبائل کو پر اسرے سے تکتی رہی۔ حیدر نے گھر آ کر سب کو بتایا تھا میر عالم کی شادی کے بارے میں۔ تقریباً سب بھی بہت خوش ہوئے تھے، وہ بھی بہت خوش تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو درفشاں بیک لیس ساڑی پہنے کہیں جانے کی تیاری میں کھڑی تھی۔ حیدر اس کی ناراضگی کا سوچتا اسے پوچھ سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا تھا۔ حیدر پیچھے ہٹو، اس نے ناگواری سے کہا۔ سوری، آئی نو بہت ناراض ہو تم، پر سوری۔ حیدر نے نرمی سے کہا۔ میں نے کہا دور ہٹو، مجھے پارٹی میں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تمہارے اس غصے پٹے سوری، اور ان چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اس قدر بدتمیزی سے گویا ہے کہ حیدر اسے خود سے دور جھٹکتا پیچھے ہوا تھا۔ حیدر کے ہٹتے ہی اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں تکا تھا اور ایک تادیبی نظر اس پہ ڈالتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ حیدر اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا تھا۔ غصہ سے اس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور دماغ کی نسیں تان گئی تھی۔ حیدر، اس کی ماں نے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے پکارا تھا۔ جی، اس نے بنا مڑنے کہا۔ تمہاری خالہ آئی بات کرنا چاہتی ہیں تم سے، اس کی امی نے اسے انفارم کیا، اور جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس بھی چلی گئی۔ وہ خود کو کمپوز کرتا باہر آیا۔ لاؤنج میں خالہ جانی بیٹھی اس کی ماں سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ حیدر کو دیکھ کر وہ اٹھی تھی اور اسے پیار کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ خالہ جان؟ اس نے مروت میں پوچھا تھا۔ نہیں تو جو ان کی بیٹی اس وقت اس کے ساتھ کر گئی تھی وہ قابل فراموش نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، حیدر مجھے تم سے بات کرنی ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی کہیں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ میں جانتی ہوں درفشاں آج کل بہت عجیب بیہیو کرنے لگی ہے بہت سی باتوں کو لے کر، وہ بہت غلط بھی ہے اور تمہاری ماں بھی بے حد پریشان رہتی ہیں۔ تو خالہ نے بات کا سلسلہ جوڑا۔ ایک لمحے کے لیے رکی۔ بچہ تو تم بھی چاہتے ہوگے نا؟ انہوں نے پوچھنا بہتر سمجھا۔ اس نے نہ سمجھ سے اپنی خالہ کو تکا۔ آئی نو بیٹا، تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ہوں، تو میں نے سوچا ہے تم کسی سے کانٹریکٹ میرج کر لو۔ دیکھو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ اوہ، تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی میرڈ لائف بچانے کے لیے کوئی اور معصوم قربانی دے؟ امید نہیں تھی مجھے آپ سے اس بات کی۔ وہ حیران تھا۔ قربانی کی اس میں کیا بات ہے؟ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈے گے نا جو غریب ہو، بیچاری ضرورت مند، ہم اسے ایک بڑی رقم ادا کریں گے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ صحیح، آپ میرے لیے پروسٹیٹیوٹ کا بندوبست کر رہے ہیں، ان اے نائس وے، آئی ایم رائٹ؟ اس کے الفاظ سن کر انہیں شرمندگی ہوتی۔ تو حیدر صحیح تو کہہ رہی ہے تمہاری خالہ، اس کی امی نے دبی آواز میں کہا۔ سیریسلی امی؟ اس نے افسوس بھری نگاہ اپنی ماں پہ ڈالی تھی۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ در نہیں کرنا چاہتی، بچہ پیدا، اور مجھے نہیں پتہ، مجھے پوتا پاتی چاہیے۔ انہوں نے جیسے حیدر کو ہر حال میں قائل کرنے کی ٹھانی تھی۔ برائی؟ اس میں صرف برائی نہیں ہے، گناہ ہے۔ یہ پیسے کے زور پہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ پھنکارا تھا۔ حیدر، مجھے جواب ہاں میں چاہیے، نہیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اپنی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ دیکھ حیدر نے سر تعصب سے ہلایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بالکل بھی امی، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ آج وہ آفس ضرورت سے زیادہ ہی جلدی آ گئی تھی۔ ابھی آفس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے آنے کے آدھا گھنٹے بعد سب آنے لگے تھے۔ وہ آفس میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ نیند کا غلبہ ایسے طاری ہوا اس پر کہ وہ اپنے ڈیسک پہ سر رکھ کر کب سے اسے خبر نہ آئی۔ حیدر آج پھر کل رات کے واقعے کے بعد بگڑے موڈ کے ساتھ آفس آیا تھا۔ اسے سوتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مس ساوری، اس نے اسے پکارا۔ وہ ٹچ سے میسج نہ ہوئی۔ حیدر نے ٹیبل پر زور سے اپنا ہاتھ بچایا تھا۔ ساوری ہڑ بڑھا کر اٹھی تھی اور سہم کر حیدر کو دیکھا۔ یہ سوری سر، میں وہ اس کا گھبرایا انداز حیدر کو مزید
चिढ़ दिला गया था। मैं सावरी रिलैक्स हो कि मैं कोई जेन नहीं हूँ जो आप ऐसे बिहेव कर रही हैं। हैदर के माथे पे बाल देख वो खामोश हुई थी। सर मैं आपको काफ़ी बनाकर लाती हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आई तो काफ़ी का बहाना बनाकर उसके साइड से होकर निकली ही थी कि हैदर ने उसका आंचल थामा था। वो घबराई थी, चेहरे पे सीना के चंद कतरे नमूदार हुए थे। न जाने कितने ही ऐसे कानों सुने वाक़यात उसकी समाहत के पर्दे पर लहरा गए कि फलां बॉस ने अपनी फलां एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की। वो दिल पे हाथ रखती मुड़ी थी, पर यह क्या, उसका दुपट्टा तो टेबल के कोने में अड़सा था और हैदर तो कब का अपनी जगह पे बैठ चुका था। वो अपनी सोच पे खुद को मुलामत करती काफ़ी बनाने भागी थी। काफ़ी लेकर जब वो बाहर आई तो कोई बुजुर्ग खातून भी ऑफिस में मौजूद थी। सर काफ़ी, उसने काफ़ी उसके आगे रख कर कहा। वो अपने सर को धीरे से जुम्बिश देता बिल्कुल खामोश बैठा था। खाला जान ये जगह दुरुस्त नहीं इन सब बातों के लिए, और मेरे ख्याल से कल रात मैं बात मुकम्मल कर चुका हूँ। वो संजीदगी से गोया हुआ सावरी अपने डेस्क पे जाकर बैठी थी। हैदर की खाला ने बड़ी गहरी नज़रों से उसे तका था। वो इनको देखे धीमे से मुस्कुराई थी और प्लेनर खोलकर उसे सेट करने लगी थी। ठीक है मैं चलती हूँ, फिर बात होगी, वो कहती उठकर निकल गई थी। पर जाने से पहले सावरी का नाम पता रिसेप्शन से लेना नहीं भूली थी। सर आज का शेड्यूल, उसने उसके सर पर खड़े होकर कहा। आह सावरी, आज मेरे जो 12 बजे तक की मीटिंग्स हैं बस उन्हें अटेंड करूँगा मैं, उसके बाद मैं जल्दी चला जाऊँगा। हैदर ने लैपटॉप खोल कर कहा। ठीक है, वो संजीदगी से कहते उसे मीटिंग्स के हवाले से बताने लगी थी और वो बगौर सुन रहा था। निकाह का दिन और वक्त आन पहुँचा था। शोला स्याह रंग के घेरदार फिराक में बेहद हसीन लग रही थी। स्याह रंग का दुपट्टा उसने अपने सर पे ले रखा था। जब वो सजी सवरी मीर आलम खान के घर में दाखिल हुई, नाज़नैन उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। वेलकम भाभी। नाज़नैन शोला के गले लगी थी। थैंक यू, शोला ने नरमी से कहा। वो शोला को साथ लेकर अंदर आई थी। अंदर दरफ शाह माथे पे बाल डाले बैठी थी। हैदर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। हैदर की अम्मी और खला बैठी आपस में बातें कर रही थी और मुस्तफ़ा हमेशा की तरह मीर आलम खान के पास था। वो सब उठे थे, एक पल को उसकी खूबसूरती देखकर ठटके थे, पर दुल्हन का स्याह लिबास में होना उन्हें कुछ अजीब लगा था। माशाअल्लाह, हैदर की अम्मी ने उसे अपने साथ लगाकर प्यार किया था। मीर आलम खान और मुस्तफ़ा जीनों से जब उतरे तो मीर आलम खान एक पल को उसे देखकर रुके थे और फिर अपने कदम दोबारा नीचे की समत बढ़ा दिए थे। मुस्तफ़ा ने जब शोला को देखा तो उसे ऐसा जैसे ऐसा ये उससे मिलता जुलता चेहरा उसने पहले कभी देखा है। खैर सब आकर बैठे। हैदर के वालिद भी आकर बैठे थे और सब की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के बाद सब ने मुबारकबाद दी और फिर सब ने डिनर साथ बैठ कर किया। डिनर के बाद सब वापस चले गए। सिर्फ मुस्तफ़ा, नाज़नैन, मीर आलम और उस घर का नया फर्द शोला रह गए थे। भाभी आए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ाऊँ, नाज़नैन ने चह कर कहा। वो अपने भाई की शादी होते देख बहुत खुश थी और अब अपनी इतनी प्यारी भाभी देखकर वो खेल उठी थी। मीर आलम खान सोफे पर बैठे इन दोनों को ऊपर जाता देख रहे थे जब मुस्तफ़ा उसके पास आया था। सर ये मेरी तरफ से आपके और भाभी की रीम। उसने एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाया था। ये क्या है? मीर आलम ने संजीदगी से पूछा। आपकी शादी का तोहफा, उसने मुस्कुरा कर कहा। क्या है इसमें? उस लिफाफा चाक करते का खुद ही देख ले। मुस्तफ़ा मुस्कुराया था। सीरियसली? तुमसे इतनी शूदी हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। मीर आलम छिंपे थे। क्यों सर, इस तोहफे में क्या बुराई है? मुस्तफ़ा ने लब दबाकर कहा। नहीं, कोई बुराई नहीं इस तोहफा में। वो इतना धीमे से मुस्कुराए थे कि मुस्तफ़ा ठीक से उनकी मुस्कान देख भी नहीं पाया था। 3 दिन का हनीमून पैकेज था जो वो मीर आलम को तोहफा में दे रहा था। मीर आलम खान इस लिफाफे को चंद लम्हे तकते रहे और फिर उठकर अपने कमरे में जाने के लिए उठे थे। जाते जाते एक बार मुड़कर मुस्तफ़ा को देखा। शुक्रिया मुस्तफ़ा तोहफा के लिए, मीर आलम ने मुस्कुरा कर कहा। वेलकम सर। उसके सादतमंदी से कहने पर वो सर नफ़े में हिलाकर रह गए थे। वो जैसे ही अपने कमरे में आया वो उसी खिड़की के साथ सामने खड़ी थी जहाँ से वो कूद कर पहली बार आई थी या शायद उनकी ज़िंदगी में आई थी। खैर वो अपना कोट सोफ़ा पे रखते अपनी वाइट टी शर्ट के आस्तीन फोल्ड करके उसकी जानिब दोबारा मुतवज्जा हुए थे। वो अब भी स्याह कामदार फ़राक पहने वहीं खड़ी थी। मीर आलम खान अलमारी से अपना नाइट ड्रेस लेते वॉशरूम में गए थे। कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो वो शीशा के आगे बैठी जेवर उतार रही थी। स्याह आंचल सर पे से उतर चुका था। मीर आलम खान संजीदगी से चलते उसकी पुश से आकर खड़े हुए थे। शोला ने आंखें उठाकर उनके अक्स को शीशा में तका था। अब मुझे सबूत दे दो। उनकी गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो दिलकशी से मुस्कुराई थी। सबूत सारे इकट्ठे देने की बात नहीं होती। वो उठकर उनके मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। ऐसा सोचना भी मत तो मुझे धोखा दे दोगी और मैं खामोशी से देखता रहूँगा।
میر عالم کو تاؤ آیا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ثبوت میرے پاس نہیں۔ شعلہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تو پھر کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ انہوں نے اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ایک جھٹکے سے ان سے اپنا بازو آزاد کرواتے پیچھے ہوئی تھی۔ جب جہاں ضرورت ہوئی میں ثبوت دے دوں گی، ابھی مجھے نہیں لگتا کہ صحیح وقت آیا ان ثبوتوں کے بے نقاب ہونے کا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔